ترین صاحب سے متعلق ایک آخری سوال پھر آگے بڑھے ہیں صاحب۔ جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ اس قدر عمران خان صاحب کے جتنے بھی ساتھی ہیں ان کی وابستگی کیوں ہے، اس کی وجہ کیا؟ اور قریشی صاحب کی اسٹیٹمنٹ؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جہانگیر ترین صاحب لوگوں کو اون کرتے ہیں، جس آدمی سے تعلق رکھنا چاہتے ہیں اس سے رکھتے ہیں، کوئی فرشتہ سیرت آدمی نہیں ہے، اور اس کا حال معلوم کرتے ہیں۔ میں گیس کرتا ہوں کہ ان لوگوں سے انہوں نے کہا ہوگا کہ اگر نئے الیکشن ہو تو اس کے اخراجات میں آپ کی مدد کروں گا۔ اچھا، پھر ان لوگوں کے مسائل ہیں کہ خان صاحب ہمیں پہچانتے نہیں، سرے سے نہیں پہچانتے۔ ایسے کئی ارکان ہیں انہیں پہچانتے ہی نہیں، انہیں بتانا پڑتا میں نے ہوں، ٹھیک ہے۔ پھر یہ کہ انہیں توجہ نہیں دیتے۔ آپ نے تصویروں میں دیکھا ہوگا، یہ بھٹو صاحب کی بھی مرحوم کی عادت تھی کہ خان صاحب کے ساتھ کسی آدمی کی تصویر ہو تو اس کی طرف نہیں دیکھتے، کبھی نہیں دیکھتے اس کی طرف، وہ منہ سیدھے رکھتے ہیں، میں اہم آدمی ہوں، یہ کیا ایم ہو یا کوئی بھی ہو۔ تو وہ لوگوں ترقیاتی فنڈز چاہیے، ٹھیک ہے، کچھ وزارت کا خواہش مند ہے، وہ سمجھتے ہیں کہ کل آئے گی حکومت دوسری، نون لیگ کے ساتھ ان کا معاملہ ہو جاتا ہے پورے گروپ کا، تو انہیں وزارتیں ملیں گی، ترقیاتی فنڈ ملیں گے۔ اس سے بڑھ کے اور کیا چاہیے؟ قریشی صاحب کی اسٹیٹمنٹ ہارون صاحب۔ قریشی صاحب تو ذاتی اناد ہے نا، جہانگیر ترین تو ان کے خلاف بیان نہیں دیتے۔ جہانگیر صاحب سمجھدار آدمی ہیں، ان کے چار آدمی تو نہیں ہیں، اگر 40 نہیں ہیں تو 30 ہیں، 30 نہیں تو 27 ہیں، 4 تو پھر بھی اور یہ کہتے ہیں ایسے 4 بھی اگر چھوڑ جائیں تو 8 کی تو آپ کی 7 کی تو میجورٹی ہے، وہ بھی کاف لیگ اور ایم کیو ایم کے ساتھ۔ اس پہ اتنا ایزی نہیں ہونا چاہیے بشیر احمد صاحب کا معاملہ۔ ہارون صاحب ہوئے تم دوست جس کے دشمن اس کا آسماں کیوں ہو، کیا بات ہے، کیا بات۔ یہ اسی طرح کے لوگ ہیں نا جو حکمرانوں کو برباد کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ذرا حکمرانوں کی آپ نے بات کر دی۔ بشیر میمن صاحب اتنا طویل عرصہ ہارون صاحب لب سیے ہوئے اچانک سے بول کے اٹھے؟ بھائی بشیر میمن صاحب نہایت ایک عاقل اور سمجھدار آدمی ہیں، انہوں نے اسی وقت بولنا تھا جب اس کا کوئی نتیجہ نکلے۔ ادھر کیس کا فائز عیسیٰ کیس کا رزلٹ آیا، ادھر وہ بولے، اور بات یہ ہے کہ کیوں نہ بولیں۔ 15 دن پہلے انہیں او ایس ڈی بنا دیا، ریٹائر ہونے میں 15 دن رہتے ہیں جی، اور او ایس ڈی بنا دیا۔ اور ایک اطلاع یہ ابھی کنفرم نہیں کی کہ ان کی گھی مل پہ، وہ ویسے غریب خاندان کے آدمی ہیں لیکن ان کی زمین آگے شہر کے قریب، ٹھیک، اس سے وہ آسودہ ہو گئے، مالی حالات بہت اچھے ہو گئے، تو وہ گھی مل کے حصے دار ہیں۔ میں کوشش کرتا رہا، آج بات نہیں ہو سکی ان سے، تو اس پہ چھاپا مارا ہے شبلی صاحب کی وزارت نے، آج تک کسی گھی مل پہ چھاپا نہیں مارا۔ ایک اطلاع یہ ہے، اور اگر آپ یہ کریں گے تو بشیر میمن صاحب تو بہت سخت جان آدمی، اتنے سخت جان آدمی میں نے دیکھا ہی نہیں۔ زرداری صاحب کو بھگتا دیا انہوں نے، اور میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کا نفسیاتی سہارا کیا ہے۔ ان کے گھر میں منہ مبارک رکھا ہوا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور وہ ڈاؤٹ ہوتا ہے نا کہ بھئی ممکن ہے کہ کسی نے غلط بیانی ہی کر دی ہو، تو وہ اس کے تو صادق ہونے میں شبہ ہی نہیں ہے، وہ بڑھتا رہتا ہے۔ انہوں نے زرداری کو بھگتا دیا۔ تو یہ وزیر اعظم صاحب کہتے ہیں کہ میں نے تو اس سے نہیں کہا۔ اس نے کب کہا کہ مجھے وزیر اعظم نے کہا؟ اس نے کہا مجھے شہزاد اکبر نے کہا، اور مجھے کہا اس نے فروغ نسیم صاحب نے۔ اچھا، فروغ نسیم صاحب وہی ہے نا فروغ نسیم، وہی اور شہزاد اکبر صاحب وہی ہے نا کہ جن کے خلاف پہلا ریفرنس داخل ہوگا نیب میں جس دن یہ حکومت جائے گی۔ ثابت ہونا نہ ہونا تو بعد کی بات ہے، لیکن ریفرنس فائل ہو سکتا ہے۔ اب بتائیں اس معاملے کی تحقیقات بیرسٹر علی ظفر صاحب کے بیرسٹر علی ظفر نہایت متوازن آدمی ہیں۔ وہ خان صاحب کے ساتھ ان کا تعلق اچھا ہے، جہانگیر ترین کے ساتھ اچھا ہے۔ بیرسٹر صاحب کو جو لوگ دیے گئے، افسر اس وقت دیے گئے ہیں، ان کے بارے میں میں نے پتا کیا، وہ ٹھیک ہے، امید ہے کہ تحقیقات۔ لیکن تعلقات تو نواز شریف صاحب کے ساتھ بھی اچھے ہیں، بشیر میمن صاحب کے کہا جا رہا ہے۔ خان صاحب بیان کیوں دے رہے ہیں؟ صفائی پیش کر رہے ہیں؟ نہیں، خان صاحب صفائی پیش کر رہے، دباؤ ڈالنے کے لیے۔ جب آپ نے علی ظفر کو بنا دیا، جب ایک بروہی کو وکیل بنا دیا شیخ مجیب الرحمان کا، تو آریانہ فلانچی جو اس زمانے کی سب سے مشہور اخبار نویس تھی، اس سے بھٹو نے کہا تھا بیسٹ آف دی بیسٹ۔ جب آپ نے علی ظفر کو بنا دیا تو اب آپ کو بیان دینے کی کیا ضرورت ہے؟ علی ظفر تو ایک نہایت معقول آدمی سمجھے جاتے ہیں۔ لیکن ہارون صاحب بشیر میمن صاحب کے کہا جا رہا ہے تعلقات نواز شریف صاحب سے بھی چونکہ کافی اچھے ہیں، تو یہ بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ اچانک سے بول اٹھے ہیں۔ جی ہو سکتی ہے، اس لیے کہ زرداری صاحب کے وہ زیر عتاب رہے اور زندگی ان کی عذاب کیے رکھی۔ زرداری صاحب تو آپ کو پتا ہے نا کہ آخری حد تک جاتے ہیں، اور وہ مجھے خود انہوں نے بتایا کہ میں مدینہ منورہ گیا، مکہ مکرمہ بھی ظاہرہ گیا، عمرہ کیا، مدینہ منورہ گیا،
اور عالی جناب سے ان کے منہ مبارک کا واسطہ دے کے دعا مانگی اور واپس آیا تو مجھے نواز شریف میں بلایا. نواز شریف صاحب تو بات کار سرکار میں بڑے سیانے ہیں، یعنی اب یہ جو ملک چلانے کے معاملات کو نواز شریف جتنا سمجھتا ہے اتنا بہت کم لوگ سمجھتے ہیں. اب تو اس کی صحیح جواب دے گی نا، اور اس کی ضد نے اس کے لیے مسائل پیدا کی. تو انہوں نے بلایا تو کہتے میں سمجھ ہی نہیں آئی مجھے کیوں بلایا. تو کہ مجھے جب انہوں نے کہا میں آپ کو آئی جی لگا رہا ہوں تو مجھے یقین ہی نہیں آتا تھا. ٹھیک، اسی زمانے میں ان سے ملا. لیکن بشیر محمد کی ایک اور بات یاد رکھیں، جی آزاد کشمیر کے اس نے ایسے الیکشن کرائے کہ کوئی شخص انگلی نہیں اٹھا سکا. صحیح. چلیں اس پہ انشاءاللہ پھر تفصیل سے بات کریں گے. آپ نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں بات کی، ان کے کیس کے بارے میں. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ارون صاحب، اس پہ کوئی تبصرہ نہیں کریں گے آپ؟ اس پہ سپریم کورٹ پہ کیا تبصرہ کر سکتا ہے آدمی. گزارے یہ ہے کہ ایک سوال وہ فیصلہ اپنے پیچھے چھوڑ گیا ہے. وہ جو جائیداد ہے جس پہ ایف بی آر کے جو اعتراضات ہیں وہ تو سپریم کورٹ نے حکم دے دیا تو وہ نافذ ہوگا. ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے، آپ سپریم کورٹ پہ تنقید نہیں کر سکتے. وہ جو جائیداد ہے کیا اس کا کوئی احتساب ہوگا کہ وہ کیسے بنی ہے، کب بنی ہے، مشترکہ تھی؟ تو اس کو سپریم کورٹ ہی کو قوم کی رہنمائی کرنی چاہیے کہ ہیولہ برق خرمن کا ہے خون گرم دہکاں کا، میری تعمیر میں مضمر ہے ایک صورت خرابی کی. وہ جو کنٹراڈکشن جو ہے وہ ہر چیز کے اندر ہوتی ہے جو اسے فنا کی طرف لے جاتی ہے. بھائی درخت میں زندگی بھی ہے، اسی میں اس کی موت لکھی ہوئی، اس کی عمر پوری ہو جائے گی. اسے پانی اگر نہیں ملے گا، کوئی بیماری لاحق ہو گئی. خان صاحب خود تلے ہوئے ہیں اپنی حکومت ختم کرنے پہ. باہر سے تو آپ دیکھ لیں جتنے واقعات ہو رہے ہیں اس میں جہاں سے انہیں نقصان پہنچے، یہی چیز اپنا جو پچھلے دنوں بریفنگ ہوئی اس میں بھی یہی کہا گیا. اچھا، کہ وہ بھی اپنے زور سے گرے تھے، یہ بھی گریں گے تو اپنے زور سے گریں گے. اور یہ بھی کہا گیا کہ بزرگ کو کون نہیں جانتا. بھلے یہاں تک تو نوبت آ گئی ہے. آپ دیکھیں کہ جو حادثہ ہوتا ہے جس میں نقصان پہنچتا ہے پی ٹی آئی کو، اس میں اس کے فائدے کا بھی کوئی پہلو نکل آتا ہے. کچھ نہ کچھ نکل. قدرت کی منشا یہ لگتی ہے کہ بھئی انہیں مہلت ملے، وہ خود اپنی مہلت ختم کرنے پہ تل جائیں. ابھی اسد عمر صاحب کہہ رہے تھے اسمبلیاں توڑ دیں گے. تو بھئی آپ اس طرح اسمبلیاں توڑیں گے، آپ کے حلیف جو ان پہ کیا اثر ہوگا جب اس طرح کے اعلانات کریں گے. اور پبلک جو ہے جو سول سروس تو گئی، ہاتھ سے نکلتی چلی جائے گی. عوام کا سوچیں وہ کیا کرے گی. نہیں دیکھنا آپ نے جس ستون پہ آپ کھڑے ہیں آپ کہتے ڈا دیں گے اس کو. مطلب اپنے ارکان اسمبلی سے 30-40 جہانگیر ترین کے ساتھ جا چکے، تعداد کچھ زیادہ بھی. اچھا بعض لوگ زیادہ بتاتے ہیں. اچھا کاف لیگ جو ہے وہ کوئی خوش نہیں ہے آپ سے، اگرچہ اسٹیبلشمنٹ خلاف نہیں ہے مگر خوش تو بہرحال نہیں ہے. عثمان بزدار جیسے معاملات پہ اور یہ جو فیصل باوڈا جیسے افلاطون سقراط اور مفکرین ہیں، انہوں نے جو کچھ کیا ہے. دیکھیے گیلانی صاحب جو ہیں وہ جیت گئے. اب جی بڑا دھچکا لگا، وہ دھچکے سے فائدہ تو عمران خان کو پہنچا فائنلی کہ پیپلز پارٹی اور اس میں ٹھن گئی نون لیگ میں. ایسا ہی ہے. اچھا کل کا الیکشن ہار گئے NA 249. ہاں، اور اپنی سب غلطیوں سے ہارے. وہ گن کے میں آپ کو بتاتا ہوں کیا غلطیاں میں بتاتا ہوں، عرض کرتا ہوں. لیکن پھر فائدہ عمران خان کو ایک پہنچ گیا ہارنے کے بعد بھی یہاں پہ. بھائی وہ اس نے کہا کہ شیر کا بھی شکار کیا، بلاول نے کہا، اور بلہ بھی توڑ ڈالا. ٹھیک ہے، اور دونوں میں چپکلی شروع ہوئی. ابھی اس کو احساس ہے، شہباز شریف کو اس کا احساس ہے. اس نے کہا کہ میں حکومت کی شکست پر مبارکباد دیتا ہوں کراچی کے عوام کو.